السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ عرض و معروض سے قبل آئیے ہم آپ مل کر انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھم جھم کر درود پاک کا ہدیہ چکا باز بلند پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ الکرام جبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں ہر انسان اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اور ہر ایک کے الگ الگ حقوق بھی ہیں۔ انسان اپنے حق کی بھی بات کرتا ہے، اپنے بچوں کے حق کی بات کرتا ہے، عورتوں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، مزدوروں کے حق کی بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بھی کچھ حق رکھے ہیں۔ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 8 طریقے کے حقوق ہیں۔ اگر تفصیل کی جائے تو اور بھی ہو سکتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، علامہ بدر عینی نے عمدۃ القاری میں مختلف حقوق بیان فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق، جو رائٹس ہم پر ہیں، سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، اور الحمدللہ ہم سب اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا مومن نہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان نہ رکھتا ہو، لیکن اس ایمان بالرسالت، اللہ کے بعد ایمان رسول اللہ پر، یہ ایمان بالرسالت ہے، لیکن پھر اس کی حفاظت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے، اس کی فکر بھی ہمیں کرنی ہے۔ اس لیے کہ ایمان یہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس کے پیچھے شیطان پوری زندگی پڑا رہتا ہے۔ پوری زندگی ہم سے وہ ایمان چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور اس نے ایسے ایسے حربے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا میں ہمارے خلاف ایسی ایسی سازشیں کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مومنین کا ایمان چھین لیا جائے، مسلمانوں کا ایمان چھین لیا جائے۔ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، یعنی کہ تم غافل مت ہو جانا، ہمیشہ بیدار مغز اور متنبہ رہنا کہ کہیں کوئی تمہارا ایمان چھین کر نہ لے جائے۔ شیطان نے اتنے حربے پھیلائے ہوئے ہیں، اگر کوئی بندہ گانا گاتا ہے تو اس میں کلمات کفر موجود ہوتے ہیں، جوکس کہتے ہیں، لطیفے چٹکلے، ان جوکس میں اللہ و رسول کی شان کے خلاف بیان کیا جاتا ہے۔ کبھی رسول کا مذاق اڑایا گیا، کبھی انبیاء کرام کا، کبھی فرشتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی جنت جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ ایسے یعنی کہ بہت سے چٹکلے جوکس بنائے گئے، بہت سے ایسے گانے تیار کیے گئے۔ کہیں پر محبوب کی عبادت کا یعنی کہ قول کیا جاتا ہے، اس سے سجدہ کرنے کا یعنی کہ سجدہ کرنے کی بات کہی جاتی ہے اپنے محبوب کے لیے، اپنے محبوب کو اپنا خدا ماننے کی بات کی جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں بندہ گا رہا ہے، اسے احساس بھی نہیں کہ اس کا ایمان رخصت ہو گیا، اس کا ایمان چلا گیا۔ تو ایمان بڑی قیمتی متاع ہے۔ آپ اندازہ کریں، غور کریں کہ ہم ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں، ہم مال و دولت بھی مانگتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، ہم کاروبار میں ترقی بھی چاہتے ہیں، ہم سب کچھ مانگتے ہیں۔ کیا کبھی ہم ایمان کی سلامتی بھی مانگتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے ایمان کی سلامتی مانگی؟ اے اللہ تو ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں۔ تو ہم جہاں دنیا بھر کی چیزیں اپنے رب سے مانگتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے ایمان کی سلامتی بھی طلب کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچائے، کہ شیطان کے وسوسے ہمیں ایمان سے خارج کر دیتے ہیں، اور پھر ہم یہ ہمارے ایمان کو چھیننے والے ایسے ایسے کلمات، ایسے جملے ہیں جہاں
اللہ کے رسول نے ہمیں متنبہ کیا تھا، لیکن آج ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ سرکار نے تو ارشاد فرمایا تھا کہ اس امت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اللہ کے دوست، اللہ کے دوست، من عاد ولیًا، جس نے ولی سے، اللہ کے دوست سے دشمنی کی، آزنت ہو ان اللہ آزنت ہو بالحرب، بے شک اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ لیکن آج بہت سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اسکالر بنے پھرتے ہیں، پلمبر اور انجینئر کے نام پر انہوں نے دین کو پھیلانا شروع کیا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ایمان کس سے لے رہے ہیں، ہم دین کس سے لے رہے ہیں؟ کہیں اس کی باتوں میں آ کر بابا تے شے کوئی نہیں یہ کہہ کر کہیں ہم نے اولیاء کا انکار تو نہیں کر دیا، ہم اولیاء اللہ کے گستاخ تو نہیں ہو گئے؟ تو ہمیں اپنا ایمان جانچنے پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، ہم اپنے ایمان پر کتنے استقامت کے ساتھ قائم ہیں۔ جو دوسرا حق ایمان برسالت کے بعد ہے وہ ہے اتباع رسول، اللہ کے رسول کی پیروی کرنا، اللہ کے رسول کی اتباع۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا، اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ کہہ دیں، اپنے صحابہ سے کہہ دیں، اپنی امت سے کہہ دیں، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو پھر تم میری پیروی کرو، تم میری اتباع کرو۔ آپ سوچیں نا، اگر دنیا کی محبت کو ہم دیکھتے ہیں تو دنیا کی محبت کرنے والے جب کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ سامنے والا چاہتا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتا ہے میں جیسا کہوں ویسا کرنا ہوگا، میں جیسا کہوں ویسا تم کرو، میری اتباع کرو، تم میری بات مانو۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے محبت ہے، میری نہیں میرے محبوب کی سنو، میری نہیں میرے محبوب کی اتباع کرو۔ تم محبوب کی اتباع کرو گے، انعام کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ دو انعام، رسول کی اتباع کرو، دو انعام ملیں گے۔ وہ دو انعام کیا؟ ایک انعام یہ کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، دوسرا انعام اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو رسول کی اتباع کرنی ہے، اور رسول کی اتباع کیا ہے؟ رسول کی اتباع کیا؟ رسول کی سنتوں پر عمل کرنا۔ آج تو سنتوں سے دور کروایا جا رہا ہے۔ پلمبر اور انجینئر جیسے لوگ کہتے ہیں سنت فالتو چیزیں ہیں، یہ سارے ویڈیو موجود ہیں اس پر، یعنی کہ کوئی گواہ یعنی کوئی کتاب دکھانے کی ضرورت نہیں، انٹرنیٹ پر سارے ویڈیو موجود ہے۔ کہتے ہیں سنت تو فالتو چیز ہے، جسے تو فالتو کہتا ہے اللہ نے اسی کو اپنی محبت کا دار و مدار قرار دیا ہے، اپنی محبت کی شرط قرار دیا، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ اتباع کیا ہوتی ہے؟ جیسے جیسے وہ کریں ویسے ویسے کرتے جاؤ، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے جیسے عمل کرو، یہی اتباع ہے۔ یہ اتباع و پیروی ہے کہ جیسا محبوب کرتے ہو تم بھی کرتے جاؤ۔ اور آپ صحابہ کی محبت کو دیکھ لیں، صحابہ کی اتباع کو دیکھیں، وہ نمازوں میں تو رسول کی اتباع کرتے ہیں، وہ اور دیگر اعمال میں تو رسول کی اتباع کرتے ہیں، لیکن ہر کام میں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ پر بیٹھ کر آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرائے ہیں، وضو کے بعد مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا، دیگر لوگوں نے پوچھا آپ مسکرائے کیوں، وضو کے بعد مسکرائے کیوں، کیا وجہ؟ حضرت عثمان غنی فرماتے وہ تو نہیں پتا، لیکن ایک بار میرے محبوب یہیں بیٹھے تھے، آپ نے یہی وضو فرمایا تھا، اور وضو فرما کر آپ مسکرائے تھے، اس لیے میں بھی مسکرا دیا ہوں، میں بھی مسکرا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، ایک سفر میں جا رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ تھے اور یہ سفر میں جا رہے ہیں، اچانک حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک جگہ پر اپنی سواری کو روکا، سواری سے اترے، ایک درخت کے پیچھے گئے، درخت کے پیچھے تھوڑی دیر جا کر بیٹھے، بیٹھ کر تھوڑی دیر بعد آ گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ گئے اور جا کر واپس آ گئے، کوئی ضرورت نہیں تھی، صرف بیٹھ کر واپس آئے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس لیے کہ سرکار کے ساتھ ایک دن میں جا رہا تھا، ایک دن میں سرکار کے ساتھ جا رہا تھا، سرکار نے یہیں پر سواری روکی تھی، روکی اس لیے یہاں چونکہ سرکار نے یہاں روکی تھی۔ سرکار اتر کر قضائے حاجت کے لیے، پیشاب فرمانے کے لیے سرکار اس درخت کے پیچھے گئے تھے۔ مجھے پیشاب پاخانے کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن میں نے سوچا کیوں نہ سرکار کی اتباع کر لوں، کیوں نہ سرکار کی پیروی کر لوں، تو میں گیا اور درخت کے پیچھے جیسے حضور بیٹھے تھے میں
میں بھی تھوڑی دیر بیٹھ کر آیا تاکہ سرکار کی اتباع ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول کی اتباع یہ ہے کہ جیسا سرکار کریں ویسا ہم کریں۔ تو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا یہ رسول اللہ کی اتباع ہے، یہ ان کی اتباع۔ دیکھیں ایک ہے اطاعت اور ایک ہے اتباع۔ اتباع الگ چیز ہے، اطاعت الگ چیز ہے۔ اتباع وہ ہے کہ جب بندہ جیسا کرے اس کے نقش قدم پر چلا جائے، ویسا ہی کیا جائے، اور ویسا کرو گے جیسا سرکار نے کیا، یہی تو سنت ہے۔ آپ مسواک کرنے لگ گئے اس لیے کہ میرے محبوب نے مسواک کی تھی، آپ سنتوں کی ادائیگی کرنے لگ گئے۔ ظہر سے پہلے 4 پڑھتے ہیں، فجر سے پہلے 2 پڑھتے ہیں، عصر سے پہلے 4 پڑھی، مغرب کے بعد آپ نے 2 پڑھی۔ کہتے ہیں یہ ساری پڑھ رہے، کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ نے جو نمازیں فرض کی وہ تو تم نے 4 2 4 3 سب ادا کر لی، اب یہ باقی کی کیا کر رہے ہو؟ میرے محبوب نے ادا کی تھی، میرے محبوب کی اتباع کر رہا ہوں۔ تو ہم رسول اللہ کی اتباع، آپ کی پیروی کریں تو اللہ نے 2 انعام عطا فرمائے۔ اللہ اپنا محبوب بھی بنائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے محبوب کے ساتھ ساتھ آپ کے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو رسول کی اتباع یہ ہے، رسول کی یہ یعنی کہ تیسرا حق رسول کا یہ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں، ان کا حکم مانیں۔ اتباع اور اطاعت میں فرق یہ ہے کہ اطاعت میں حکم ماننا ہے، کرو نہ کرو الگ بات ہے، لیکن حکم مانا کہ ہاں بالکل ایسا ہے، تو حکم ماننا یہ ہے اطاعت۔ اتباع جیسا سرکار نے کیا ویسا کرنا، اطاعت سرکار کا حکم ماننا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تم اللہ کا حکم بھی مانو، رسول اللہ کا حکم بھی مانو۔ اللہ کا بھی حکم ماننا ہے، رسول کا بھی حکم ماننا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مان لیا۔ رسول کا حکم ماننا، اللہ کا حکم ماننا، تو اطاعت رسول یہ بھی ہم پر ضروری ہے، یہ بھی ہم پر لازم، یہ اللہ کے رسول کا ہم پر حق ہے کہ ہم آپ کے احکامات کو مانیں۔ اور احکامات ماننا، آپ صحابہ کو دیکھیں، ایک صحابی بازار میں کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی انہوں نے پہنی ہوئی ہے، سرکار کا وہاں سے گزر ہوا، سرکار کی نگاہ اس انگوٹھی پر پڑی، آپ جلدی سے یعنی ویسے نارمل چل رہے تھے، جیسے ہی نگاہ پڑی انگوٹھی پر آپ جلدی سے گئے، جا کر ہاتھ پکڑا، کچھ فرمایا نہیں، ہاتھ پکڑا، انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا میں تمہارے ہاتھ میں حرام زیور دیکھ رہا ہوں، جہنم کا زیور دیکھ رہا ہوں۔ جب سرکار نے انگوٹھی پھینک دی اور چلے گئے سرکار، کہتے بعد میں کچھ لوگوں نے کہا انگوٹھی اٹھا لو، سونے کی انگوٹھی ہے، انگوٹھی اٹھا لو، بیچ کر اپنے کام میں لے آنا، پہننا مت، بیچ دینا، اس کی قیمت کام میں آ جائے گی، اپنے گھر والوں کو دے دینا، گھر کی عورتیں پہن لے گی۔ وہ صحابی عاشق رسول ہیں نا، تو ان کا یہ انداز دیکھیں، آپ فرماتے ہیں میرے محبوب نے جو ایک بار پھینک دیا میں اسے ہرگز اٹھا نہیں سکتا۔ میرے محبوب نے پھینکا، اگر یعنی نکال کر ہاتھ میں دے دیتے کہ لے کسی اور کو دینا، یا یہ فرماتے کہ بیچ کر اس کا استعمال کر پہن مت، تو میں تو اسے بیچ دیتا، میں اسے کسی اور کو دے دیتا، کسی عورت کو پہننے دے دیتا، لیکن سرکار نے پھینک دیا۔ کہتے جو سرکار نے پھینکا اسے ایک عاشق اٹھا نہیں سکتا، اس میرا یعنی کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ یہ کہہ کر سونے کی انگوٹھی وہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اب آپ سوچیں یہ ہے اطاعت، اللہ کے رسول کا حکم ماننا کہ سرکار نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بات ختم ہو گئی، اب اس سے آگے کوئی بات نہ ہوگی۔ یہ ہے رسول کی اطاعت، رسول کا حکم ماننا۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں ارشاد فرمایا رسول کا حکم مانو۔ آج ہم میں سے کتنے جو رسول کا حکم مانتے ہوں؟ سرکار نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، حالانکہ قرآن نے دیا، لیکن سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز پڑھ کر اپنے محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو؟ ارے تم نماز پڑھتے ہو، قبر رسول میں رسول خوش ہو جاتے ہیں۔ اگر رسول کو خوش کرنا ہے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے، تو ہمیں نماز پڑھنی ہوگی۔ ہم نماز پڑھ کر بھی اللہ کے رسول کو خوش کر سکتے ہیں، اور تب صرف رسول نہیں، اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جس سے رسول راضی اس سے اللہ راضی ہوگا۔ تو ہم اگر اپنے محبوب کو خوش کریں، اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ یہ اطاعت کے بعد چوتھا حق جو ہے وہ ہے محبت
محبت رسول کا حق ہے. محبت رسول, اللہ کے رسول سے محبت کرنی چاہیے. اور کتنی محبت کرنی چاہیے؟ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. بخاری مسلم سب میں یہ روایتیں موجود ہے, حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ حدیث موجود. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک میں, اس کی اولاد, اس کے ماں باپ اور سارے لوگوں سے زیادہ محبوب و پسندیدہ نہ ہو جاؤں. اللہ کے رسول ہمیں سب سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے. کتنے محبوب؟ ساری کائنات سے زیادہ محبوب ہونے چاہیے. اگر ایک طرف اولاد ہو, ایک طرف اللہ کے رسول کا حکم ہو, تو ہم رسول اللہ کے حکم کی طرف جائیں, اولاد کو چھوڑ دیں, اپنے ماں باپ کو چھوڑیں, گھر والوں کو چھوڑیں. ہم ساری کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن رسول اللہ کا دامن نہ چھوڑ سکے. اسے کہتے ہیں محبت رسول. یہ ہے اللہ کے رسول کی محبت. اور جب یہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی, یہ محبت سینے میں آئے گی, تو پھر ہم تڑپیں گے رسول اللہ کی زیارت کے لیے, تڑپیں گے روضے رسول کی زیارت کے لیے, تڑپیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ ہے کہ آپ کے شہر, آپ کے روضے انور کی زیارت کی جائے. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی, جس نے میری قبر انور کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کرتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے ہم مدینہ النبی جانے کی, روضے رسول پر حاضری کی ہم تمنا رکھیں. جو جا کر آئے ہوں وہ بار بار جانے کی تمنا کریں, جو کبھی نہ گئے ہوں وہ ایک بار جانے کی تمنا کریں. اللہ سے دعا کریں اللہ وہ پاکیزہ حرم ہمیں بھی دکھا دے. اور یقیناً یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی حاضری نصیب ہوئی تو خانہ کعبہ بھی حاضر ہو جاؤ گے, بیت اللہ کی حاضری بھی تمہیں مل جائے گی, نصیب ہو جائے گی. تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہونے کی تمنا کریں. اور یہ تمنا ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ ہم اس میں تڑپیں, ہم کہیں اور نہ جانے کی سوچیں, ایک بس یہی شوق ہو کہ جانا ہے تو مدینہ. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں کوئی انگلینڈ جانا چاہتا ہے, کوئی امریکہ کینیڈا جانا چاہتا ہے, کوئی شملہ گھومنا چاہتا ہے, کوئی کشمیر گھومنے جانا چاہتا ہے. ہر ایک کی الگ تمنا ہے کہ اب ادھر گھومنے جانا ہے, اب ادھر گھومنے جانا ہے. اور یہ اکثر جو جنہیں اللہ نے مال دیا وہ ٹرپ کرتے بھی رہتے ہیں. دبئی کی ٹرپ, ہر مہینہ ایک ٹرپ دبئی کی ہو جاتی ہے, ہر سال میں 2-3 ٹرپ, 5-6 ٹرپ ہو گئی دبئی کی. ادھر گھومنے گئے, سوئٹزرلینڈ گئے, تھائی لینڈ گئے, ہانگ کانگ, پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر آتے ہیں. لیکن کبھی ہم کسی غریب جو عشق رسول میں مبتلا بندہ ہو, آپ اس سے پوچھیں, وہ 1-1 روپیہ جمع کر رہا ہے, اپنا ایک گلہ بنایا, اس میں پیسہ جمع کر رہا ہے. کیوں؟ کہتے ایک بار اس عاشق رسول کو اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہونا ہے. اس کی بس ایک تمنا, نہ مجھے کشمیر دیکھنا ہے, نہ مجھے وادی کشمیر دیکھنی ہے, نہ مجھے کوئی سنگاپور جانا, نہ سوئٹزرلینڈ جانا ہے, نہ انگلینڈ, امریکہ اور کینیڈا جانا. میری تو تمنا ہے کہ مدینہ الرسول جانا ہے, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. تو اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہو تو ایسے لوگوں کی مدد کریں, ایسے لوگوں کو روضے رسول تک پہنچائیں. تم نے انہیں پہنچایا, اللہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا, جنت تک پہنچا دے گا. تو یہ یعنی کہ یہ عشق میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہم تو مدینہ الرسول پہنچ جائے. اور پھر اللہ کے رسول, یہ مدینہ اتنا پیارا شہر کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص مدینے میں مر سکتا ہو اسے چاہیے کہ وہ مدینے میں مرے, مدینے میں مرے. اور جو بندہ مدینے میں مرتا ہے, سرکار فرماتے ہیں جو مدینے میں مرا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی, وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو ایمان کے ساتھ مدینے کی حاضری, بادب حاضری ہمیں بھی نصیب ہو. اللہ کے رسول کا ایک حق اللہ کے رسول پر درود کی کثرت کرنا, حضور پر درود بھیجنا. اور یہ درود پاک اللہ کے رسول پر بھیجنا ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اس کے فرشتے یہ اپنے محبوب پر, یہ رسول پر درود بھیجتے رہتے ہیں. یصلون, بھیجتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے بھیجا, ایک آدھ بار بھیج دیا تھا, نہیں, یصلون وہ بھیجتے رہتے ہیں استمرار کے ساتھ, یعنی کہ کنٹینیوز وہ بھیجتے رہتے ہیں. اب یہ یعنی کہ بھیجنا الگ ہوتا ہے, اللہ کا درود بھیجنا. کوئی یہ نہ کہے کہ درود میں
اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں یا ہم بھی اللہ کے ساتھ درود بھیجنے میں شریک نہیں، یہ الفاظ نہ کہیں۔ اللہ کا درود بھیجنا کچھ اور ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا وہ کچھ اور ہے، ہمارا درود بھیجنا وہ کچھ اور ہے۔ اللہ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے، مطلب اللہ اپنے محبوب پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، رحمتوں کا یعنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرماتا ہے۔ فرشتے درود بھیجتے ہیں، مطلب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے مولا تو اپنے محبوب پر درود بھیج۔ وہ دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں اور رحمتوں کی دعا کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا درود بھیجنا مطلب یہ ہے کہ دعا کرنا، اور ہم جو درود بھیجتے ہیں ہم درود ہی بھیجتے ہیں۔ اس درود بھیجنے میں سرکار کا کوئی فائدہ نہیں، فائدہ ہمارا ہے۔ فائدہ ہمارا کہ جو بندہ صرف درود پڑھتا رہے، کوئی کام نہ کرے، نہ کچھ مانگے، کچھ نہ کرے، صرف درود پڑھتا رہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک وہ بندہ جو اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، اللہ یہ عطا فرما وہ عطا فرما، لیکن ایک بندہ کچھ نہیں مانگتا، صرف درود پڑھتا ہے، اللہ درود پڑھنے والے کو بن مانگے سب عطا فرما دیتا ہے، سب عطا کر دیتا ہے۔ تو درود کی ہم کثرت کریں۔ یہ عید میلاد النبی جو 1500 سالہ عید میلاد النبی آنے والا ہے، اس عید میلاد میں ہم نے جو پروگرام بنایا، آپ کو پرچے بھی تقسیم کیے گئے ہیں، درود پاک کی کثرت کریں، آپ خود بھی پڑھیں، اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ بھی پڑھیں اور پڑھ کر اس کی گنتی۔ حالانکہ اعمال میں درود پڑھنے میں یا اور اللہ کا ذکر کرنے میں کوئی گنتی کی ضرورت نہیں، کسی گنتی کی ضرورت نہیں، بے گنتی پڑھو، گننے کی ضرورت نہیں۔ ہاں کچھ اولیاء اکرام تسبیح کے دانے پڑھتے ہیں، کبھی انگلیوں پر پڑھتے ہیں، وہ صرف اس لیے کہ تسبیح کے دانے بھی قیامت میں گواہی دیں گے، یہ انگلیوں کے پور بھی ہماری قیامت میں گواہی دیں گے کہ اسی پر گن کر تو اس نے درود پڑھا تھا، اسی پر گن کر تو اس نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے ہم اس طرح سے، لیکن اس کی کوئی تعداد فکس نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اتنا ہی پڑھیں گے اتنا ہی پڑھیں گے، کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ لیکن ہم نے یہ جو گنتی رکھی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم اونا والوں نے حضور کی بارگاہ میں کتنا درود بھیجا ہے، کتنے کروڑ درود ہم اونا والوں نے مل کر بھیجا، تو یہ ہمیں اندازہ آئے، ہمیں پتہ چلے۔ انشاءاللہ ربیع الاول کی صبح یا شب میں صبح میں جب یعنی کہ ہر مسجد سے جمع کیا جائے گا، پھر یہ درود پاک حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں اللہ کی قسم، یہ درود آپ نے تو لاکھوں کروڑوں پڑھا ہوگا، یہ درود حضور کی بارگاہ میں پہنچے گا جب بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ دن میں کئی سو اور کئی ہزار اگر درود پڑھ رہے ہیں تو اللہ کی آپ پر کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہوگی، آپ پر اللہ کی کتنی رحمتوں کا نزول ہوتا ہوگا۔ اور جب یہ سارا درود ایک ساتھ جب آقا کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو آقا کے سامنے یہ نام لے کر پیش ہوگا، یہ اونا والوں نے پڑھا ہوا ہے، یہ تحفہ اونا شہر کے لوگوں نے بھیجا ہے، یہ فرشتے ہمارا نام لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور جب پیش کریں گے آقا خوش ہو جائیں گے، آقا خوش ہوں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ تو ہمیں درود کی کثرت کرنی ہے، آپ پر درود بھیجنا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ نے صرف زندگی ہی میں نہیں، اللہ جانتا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ایک آدھ دن پڑھا تو پھر مہینہ بھول جائیں گے، تو اللہ نے ہر نماز میں درود رکھ دیا ہے، تجھے یاد رہے نہ رہے میں نے ہر نماز میں تیرے لیے درود رکھا کہ تو نہ پڑھنا چاہے تب بھی پڑھے گا، جب نماز پڑھے گا تو درود پڑھے گا۔ تو ایک تو وہ ہے کہ ہم اپنے اختیار سے، اپنی مرضی، اپنی خوشی سے اسپیشل درود پڑھتے ہو، اور ایک وہ ہے کہ تو اگر بھول بھی گیا تو اللہ نے تجھے نماز میں درود پڑھوا دیا ہے۔ تو یہ درود کی کثرت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جشن ولادت رسول کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمیں اطاعت رسول، اتباع رسول کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔